بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نقوی اور ہم اس وقت موجود ہیں ولائی ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم پہ اور محرم ٹرانسمیشن کی اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ پروگرام میں میرے ساتھ محمد علی جعفری صاحب موجود رہیں گے. السلام علیکم جعفری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جعفری صاحب, 8 محرم الحرام نارتھ امریکہ میں اور کچھ شہروں میں کچھ جگہوں پر آج 7 محرم بھی ہے, جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی بتایا. تو آج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں. آج ہمارا شارٹ پروگرام ہوگا اور کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہم لوگ جلدی پروگرام شروع نہیں کر پائے. یوزلی ہمارا ٹائم 7 بجے سینٹرل ٹائم ہوتا ہے, مگر ایز اے سیڈ کہ بھی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے وی کڈنٹ اسٹارٹ آن ٹائم. مگر اسٹل وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ہم جتنا بھی عزاداری کے حوالے سے سلام مرثیہ جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. جعفری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کچھ پڑھ کے سنائیں ہمارے جتنے بھی عزادار مومنین اور مومنات جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ امام بارگاہ یا مسجد یا کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں پہ وہ جا کے عزاداری میں حصہ لے سکیں. اور آج کل الحمدللہ سوشل میڈیا کی بدولت اور کافی سارے جو چینلز اس وقت موجود ہیں اس سے عزاداری پوری دنیا میں برپا ہو رہی ہے. تو جعفری صاحب پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم محرم الحرام کا یہ پروگرام پیش کر پائے اور ہم نے کوشش کی کہ پہلی محرم سے لے کے انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک ہم خصوصی ٹرانسمیشن جو ہمارا وتیرہ رہا ہے, ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہر سال ولائی ٹی وی پہ محرم الحرام کی ٹرانسمیشن آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو برپا کریں اور آپ کے گھر تک اس کو لے کے جائیں. اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو بزرگ حضرات ہیں, جو امام بارگاہ نہیں جا سکتے, وہ ولائی ٹی وی کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سال جو عزاداری ہے وہ ایک مختلف طریقے سے منعقد کی جا رہی ہے, اور یا تو زوم کے تھرو یا لوگ نہیں نکل, خاص طور سے بزرگ حضرات اور خواتین اور بچے جو ہیں وہ ان پہ ایک قسم کی پابندی ہے کہ وہ امام بارگاہ میں نہ آئے. تو بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سو سلام مرثیہ اور تقاریر علماء کرام کی مختلف ذاکرین کی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس محرم الحرام میں بھی جو بھی ہماری بساط سمجھ لیں, جو بھی ہماری کوششیں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مومنین کے گھروں تک عزاداری مظلوم کربلا کو پہنچا سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کے جو وہ حدیث میں بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھی اس کے آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی آ گئے اس میں, تو وہ بہت بڑا اجر بشارت و جنت کی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کا ایسا پروگرام کریں, یا ہم مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا پروگرام منعقد کریں کہ ہمارے عزاداروں کے دل میں محبت محمد آل محمد اللہم بڑھے, صلی اللہ محمد. اور ہم جو ہیں وہ سید شہداء کے مصائب ایسے بیان کریں کہ اس کا اثر ہم پہ بھی طاری ہو جائے اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی گریہ کر سکیں. اس سے بڑی فضیلت یا کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے چند لفظوں سے, ہماری چند باتوں سے فرش عذاب بچ جائے گھر گھر, اور لوگ ہم سے جو توقع کرتے ہیں, ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہم سے توقع کرتے ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, ہم مولا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جو ہم پہ ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے ہم انجام دیں, اور جو ہمارا مقصد حیات ہے یعنی عزاداری سید الشہداء جس کے لیے ہم تخلیق کیے گئے, ہم اس کو اچھے طریقے سے برپا کریں اور مومن کے گھروں تک اس کو پہنچا سکیں. اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں کہ ہم کو اتنی ہمت ملے اور ہمارے اتنے وسائل ہمیں مہیا ہو جائیں اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ محمد و آل محمد کی جو شان ہے وہ ہم بیان کر سکیں. اور جو عزاداری ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے, جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عزاداری جو ہے وہ ہماری شہرگ حیات ہے, یعنی ہماری جو زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ عزاداری پہ ہے, ہمارے قوم کے وقار. تو ہم ہر سال یہ عزاداری منعقد کرتے ہیں, لیکن اس سال سن 1442 ہجری میں
یہ مختلف طریقے سے یہ عزاداری منعقد کی جا رہی ہے پوری دنیا میں. جہاں پر کووڈ-19 کا اثر کم ہے وہاں پہ عزاداری ماشاءاللہ بہت شان و شوقت سے منائی جا رہی ہے ہمارے اپنے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پہ. لیکن کربلا میں آپ کے جیسے علم ہے کہ وہاں پر اوورسیز سے جو زائرین ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن وہاں پہ بھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عزاداروں کی ایک کثیر تعداد بین الحرمین میں روزانہ عزاداری کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے، ہم روزانہ پروگرام کر رہے ہیں. بس آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو بھی ہماری کوششیں ہیں مولا اس کو قبول فرمائے. اللہ جی خیر. آصف. جیف صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے لے چلیں، میں چاہوں گا کہ کچھ کلام اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اگر کوئی جی ربائی یا کوئی سلام، جی کوئی ہاں چند اشعار. یا بالکل. آج جیسا آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا کہ میری یہ کوشش تھی کہ روزانہ ہم دن کی مناسبت سے ہم پروگرام پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین ہم اس کوشش میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. آج 8 محرم الحرام ہے، تو آج کا دن جو ہوتا ہے بہت ہی آپ بھی، میں بھی، جتنے بھی ہمارے عزادار ہیں بچپنے سے لے کر آج تک، آج کے دن ہر مومن عزادار کے گھر میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے. مولا عباس کی حاضری بنائی جاتی ہے، سقہ بنائے جاتے ہیں، علم اٹھائے جاتے ہیں. اور آج کے دن سے سمجھ لیں کہ 7 محرم کے بعد جو ہے عزاداری میں یہ سمجھ لیں کہ خاص ہم جو اپنے بچپن سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اہتمام جو ہوتا ہے. تو آج کا دن جو ہے وہ 8 محرم الحرام ہے. غازی عباس جن کو مولا علی نے کربلا کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ امام حسین کو فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں اور عباس میرا بیٹا ہے، یہ کربلا میں میری نیابت کرے گا، یعنی میری طرف سے جنگ کرے گا. تو آج کا دن بہت ہی اس لیے کہہ لیں شہادتیں ساری عاشورے کے دن ہوئی ہیں، لیکن آج کا دن یہ ہے کہ ہم 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج انشاءاللہ سارا کلام مولا عباس کے حضور پیش کروں گا اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد. اچھا وآل فرمایا. محمد. حضرت عباس شاہ لافتہ شیر ہے پرو کہ وہ یہ کربلا کے شیر ہے. اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل تر پت آیا وہ خدا کے شیر، یہ شیر خدا کے شیر ہے. حضرت عباس شاہ. درود بھیجیں اللہ حافظ. محمد. جی آصف. جی جیف صاحب، جیف صاحب انشاءاللہ لیٹر ہم چاہیں گے کہ چند مرثیہ بھی آپ ہمیں پڑھ کے سنا. انشاءاللہ میں نے جیسے وعدہ کیا تھا جب ہم نے پروگرام محرم ٹرانسمیشن سٹارٹ کی تھی، انشاءاللہ میں روزانہ ایک ربائی، ایک سلام کے چند اشعار اور انشاءاللہ مرثیے کے چند بند، کیونکہ ہماری سوزخانی جو ہے وہ بازوؤں کے ساتھ آپ کے علم میں ہی ہے. جی میں بازوؤں کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم گھر سے پروگرام کرتے ہیں. انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا. تو میں نے بھی ربائی پیش کی جناب ظاہر امروئی صاحب کی. اب میں ایک سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت پیش کروں گا جی. اور اس کے بعد مرثیے کے چند بند مولا عباس کے شہادت کے سلسلے میں درود بھیجتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جو ربائی پڑھی تھی وہ بھی مشہور معروف ربائی تھی جناب ظاہر امروہی صاحب کی، اور سلام کے چند اشعار جو ہیں وہ بھی جناب ظاہر نقوی صاحب، آباد نقوی صاحب کے. درود بھیج دیں ایک دفعہ پھر اور محمد وال محمد صلی اللہ اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد محمد وجل کس طرح کیسے شجاعت او رقم عباس کی، کس طرح ایسے شجاعت او رقم عباس کی، تشنگی بھی کر سکی جرأت نقم عباس کی، کس طرح کیسے شجاعت سر بسجدہ ہو گیا عظیم کو تسلیم کو، جب بھی مدحت میں چلا میرا قلم عباس کی، کس طرح کیسے شجاعت. ایک تو بیٹے علی کے، دوسرے ہاشم کے چاند، ایک شجاعت ہی نہیں وجہ حشم عباس کی، کس طرح کیسے عمر بھر ظاہر اسے جزو عبادت جان کر، مدح کرتا ہی رہوں دم بدم عباس کی، کس طرح کیسے شجاعت. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ربائی سلام اور مرثیہ شہادت مولا عباس قاضی عباس، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور آپ سب کے مظلومین کے لیے. اور آج سب کے علم ہے کہ آج جمعرات کا دن بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو دام درہم سخن ولائے ٹی وی کی مدد فرماتے ہیں، ان سب کے محرومین کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب زانوئے حسین پہ عباس مر گئے، جب زانوئے حسین پہ عباس مر گئے، صدمے غضب کے صفتے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، چلاتے
تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، حسرتوں کے بے کسوں کے یار ہو گئے، کر کیسے پیٹے ہاتھ کو بیکار ہو گئے، سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، سمجھے یہ سب کے بعد ہوئے عباس کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور کٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، زیر علم تازہ جائے عباس کا یہ حال، ماتھا بھرا تھا خاک سے بکھرے تھے سر کے بال، چلاتی تھی کہ اسد کبریا کلا، میں سر کو پیٹتی ہوں تمہیں کچھ نہیں خیال، میں سر کو پیٹتی ہوں تمہیں کچھ نہیں خیال، جاتا ہے یوں جہاں سے کوئی منہ کو موڑ کر، مسکان کیا ترائی میں لونڈی کو چھوڑ کر، مسکن کیا ترائی میں لونڈی کو چھوڑ کر، جب درود بھیجے مام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جب صاحب ابھی ہمارے پاس 10 منٹ اور باقی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اگر یہ 10 منٹ اس چیز کے اوپر صرف کریں کہ ہم جتنے بھی ہمارے مومنین اور مومنات جو امام بارگاہ میں جا کے مجلس سے اٹینڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، اور دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ 9 محرم اور 10 محرم کو بہت زیادہ جلوس جو ہے برآمد کیے جاتے ہیں، اور ان میں لوگوں کو ابھی آئی تھنک وی نیڈ ٹو انفسائز کہ بھی جتنا بھی ہو سکے ابھی بھی پینڈیمک جو ہے وہ غائب نہیں ہوا ہے، کورونا وائرس ابھی بھی موجود ہے، تو پیپل شوڈ جو ٹرائی ٹو لائک فالو دا SOPs، چاہے وہ کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں، اور کوشش کریں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم بھی جاتے ہیں امام بارگاہ، مگر آئی وڈ سے کہ 99% پیپل جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور جو اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو رہے ہیں، اور سینیٹائزر کے استعمال کر رہے ہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے لوگوں سے دور ہو کے بیٹھ رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے کوئی ایسی لائک جو جراثیم ہے، کرونا وائرس ہے، وہ نہ ٹریول بھی نہ کرے، لائک اگر ایک سے دوسرے بندے پہ جائے گا، وہاں سے کسی تیسرے پہ جائے گا، وہ خدا نخواستہ کسی ایسے فرد تک پہنچے جو کہ اس کو آلریڈی کچھ بیماریاں ہوں یا کوئی مسئلہ چل رہے ہوں، تو دیٹ کین بی ویری ڈینجرس۔ تو جیف صاحب، اس حوالے سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح، بالکل 100% بلکہ 200% کریکٹ بات ہے یہ، اور ہم لوگ ہیں، مطلب میں اور آپ، یا ہم جو ایسٹرن میں رہتے ہیں، ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں، ڈسٹینس ہم نے رکھا ہوا ہے ایک خاص، جی، مجبوراً ہم لوگ اگر ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ماسک لگائیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہیں، یعنی ابھی ماشاءاللہ 9-10 دن ہو گئے ہمیں ہیوسٹن میں مجالس میں روزانہ تقریباً ملاقات ہو رہی ہے، سب سے ملاقات ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے ہینڈ شیک بھی نہ کریں، اور کوشش کرتے ہیں، بعض امام بارگاہوں میں گیا ہوں تو بہت ہی اسٹرکٹ ہیں وہاں، یعنی میرے ساتھ جو لوگ پڑھوا رہے تھے وہ بھی مجھ سے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہے،
تو بہت اچھی بات ہے یہ. اور دوسری بات، ہر امام بارگاہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو وہ ماسک بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. الکوہل رکھی ہوئی ہے وہاں پر. الکوہل سے مراد جو الکوہل ہاتھ میں، جس سے آپ وائپس کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ساتھ میں سینیٹائزر رکھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تمام امام بارگاہ میں، انہوں نے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ارینج کیا. اور ٹیمپریچر بھی چیک کر رہے ہیں وہ لوگ باقاعدہ. آپ کی رجسٹریشن اور ہاتھ میں ایک بینڈ بھی لگا رہے ہیں، اور آپ کا پورا نام، آپ کا فون نمبر، وہ بہت اچھے طریقے سے والنٹیئرز جو ہیں، وہ جو لوگ امام بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، تو ان کا ریکارڈ بھی لے رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا فون نمبر کیا ہے، اور اس سے کوشچنئر بھی، سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایسے علامت تو نہیں. اور جو اگر میرے سے جو لوگ سے دوستی ہے کہہ لیں، اگر کسی کو ایسی انڈیکیشن آتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جا کے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیے، کیونکہ اس کے کافی اے سمٹمز بھی اس کو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو، لیکن ایک سمٹمز بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک تو لوگوں سے دور رہیں، ایٹ لیسٹ 6 فٹ کے فاصلے سے رہیں. مجالس اعضاء میں اگر آپ اندر تشریف لاتے ہیں کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ ماسک ضرور لگائیں. سینیٹائزر ہر امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے. اگر جی آپ تشریف لا رہے ہیں تو سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ واش کر لیجئے. غسل خانے جا کے بھی اپنا ہاتھ وغیرہ کو دھو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو امام بارگاہ میں بندوبست بھی ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور والنٹیئر سے 100%، یہ اس میں کوئی برا ماننے والی اگر میں یا کوئی بھی کہے، میں نے بھی کچھ بچے آئے تو میں نے کہا بیٹا آپ تھوڑا آگے بیٹھ جائیے، تو وہ مان رہے ہیں بات. تو ایسا کوئی نہیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، جی یہ سب کے فائدہ کہ خدا نہ خواستہ یہ ہماری کمیونٹی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ہی کوئی بھائی کسی بھی چیز میں ہوتا ہے مبتلا، تو ہم سب کو دکھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہہ سکتا کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہے واقع ہوتا ہے تو ہم سب کو دکھ ہوتا ہے. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے، بے شک. چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو. تو یہ ہم آپس میں بھائی ہیں. مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں. جعفر صاحب، مگر میں اس کے اندر آپ کی بھی انپٹ لوں گا. میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کچھ جگہوں پہ، ہمیں کسی ایک ادارے میں نہیں بلکہ پریٹی مچ آپ کہہ رہے ہیں کہ آل اراؤنڈ دیر آر سرٹن ویری، میں کہوں گا کہ لیس دین 1% کہ جو لوگ ہیں کہ وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لائک کرونا ہے ہی نہیں ہے. اور وہ ماسک ان کو اگر دیا بھی جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، ماسک جیب میں ڈال لیں گے. اور وہ لائک آئی ڈونٹ نو کہ دے آر ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ کہ شاید لائک دے آر کرونا پروف. یا میں نے ان سے یہ بلکہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر آپ کو نہیں بھی ہوگا تو آپ سے کسی اور کو تو لگ سکتا ہے نا. سو دین یو شوڈ ایٹ لیسٹ ویئر فار دوز پیپل. نہیں، اس میں یہ ہے کہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 ایک حقیقت ہے. جی ہم بہت دنوں سے لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں. بعض لوگ مجھے کال کرتے ہیں، محمد علی بھائی کیا آپ نے کسی کرونا وائرس کے پیشنٹ کو دیکھا ہے؟ جب بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور معذرت کے ساتھ ہماری فیملی میں واقعہ بھی ہوا کہ وہ جو فیملی تھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی. یہاں تک ہوا کہ کیونکہ وہ بہت ہی قریبی تھے ہمارے رشتے دار، ہم نے، جو میری فیملی تھی، انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے وسائل تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا ہم گھر پہ آ کے آپ کا ٹیسٹ کراتے ہیں. لیکن انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا. لیکن جب حالت بہت بگڑ گئی تو پھر ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اور ود ان 24 آور محترمہ کا، ہماری بہت ہی قریب عزیز کا انتقال ہو گیا. ود ان 24 آور جب وہ کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بات کو سمجھیں کہ یہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے شہر میں پہلے، جس شہر میں میں رہتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہیوسٹن میں پہلے اتنی زیادہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ لوگ ٹیسٹنگ کے لیے معذرت کے ساتھ مارے پھر رہے تھے، اور جگہ نہیں مل رہی تھی، اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے تھے. اور پھر جب ٹیسٹنگ ہوئی تو ہمارے شہر میں جو رزلٹ آئے وہ حیران کن رزلٹ تھے. یعنی ایک دفعہ ہمارے شہر میں تو یہ عالم ہو گیا کہ ہر چیز دوبارہ سے اوپن کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. لیکن اچانک جب ٹیسٹنگ ہوئی اور لوگوں کو زیادہ اس میں انہوں نے سفر کیا، پازیٹیو نکلے، تو پھر ٹیسٹنگ جب اسٹارٹ ہوئی تو ہماری اپنی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ جو تھے اس میں مبتلا ہوئے. لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ ماشاء اللہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کو اگر کوئی بھی سمٹم ہے، آپ کو ڈائریا ہے، آپ کو اسمیل کا پرابلم ہے، آپ کو ڈائٹ کا پرابلم ہے، آپ کا ویٹ لوز ہو رہا ہے. ایک پیشنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اے سمٹمیٹک کا مطلب ہے اس کو کوئی سمٹمس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کو بخار ہے، کھانسی ہے. تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک بھی سمٹم ہے نا تو آپ جا کے، اس وقت تو فری ہے، کہیں سے جا کے اچھا موقع ہے کہ آپ جا کے ٹیسٹ کرا لیں.
وہ فوراً کوئی ٹیسٹ کرا لیں, تاکہ ایک طرف سے آپ کی مطلب یہ کہ آپ کنفرم ہو جائے کہ مجھے نہیں ہے کووڈ-19 جی نہیں, تو آپ یو اوکے, تو اچھا پھر ہوگا آپ کی پوری فیملی سیف ہو جائے گی اس سے. اگر فرض کریں یا آپ کی فیملی میں ایک شخص کو بھی کورونا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی اس سے افیکٹو ہو. خدا طیب نہ خواستہ صاحب اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے. جی بلکہ میں ہمارے ایک ریگولر گیسٹ ہیں جو ہمارے ولائی ٹی وی یو ایس اے پہ اکثر پروگراموں میں شمولیت بھی اختیار کرتے ہیں, وہ بھی اس وقت کرونا میں پازیٹیو ان کا ٹیسٹ ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ لائک کہ آئی مین آئی ہیو ناٹ آسکڈ ہم, مگر ہی از پازیٹیو, آئی ہیو بن ٹاکنگ ٹو ہم ریگولر بیسس. مگر اللہ میاں ان کو صحت کاملہ عطا کرے, اور کافی تیزی سے ہی از ریکورنگ فرام اٹ. سو میں نے ان سے کافی تفصیلی گفتگو کی, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان کے ساتھ پروگرام بھی کریں گے. ہاں نہیں اور ماشاء اللہ, جی جب سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ بس دعا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ ہماری کمیونٹی کے بہت ہی جی میں کہوں گا پلر ہیں, اور بے بہت ہی شک خدمات ہیں ان کی. اور خاص طور سے میری ذات کے حوالے سے, جب کہتے ہیں نا کہ دوست وہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کی کسی ایسے موقع پہ کام آتا ہے اور آپ کو صحیح صلاح مشورے دیتا ہے, تو اسی کو ریئل دوست کہتے ہیں. بے تو شک جن کی آپ بات کر رہے ہیں, بے آئی شک کین سے دیٹ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. اگر کبھی مجھے ان کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مجھے بہترین مشورہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو, جتنے بھی اس وقت ہمارے کمیونٹی میں پوری, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین کسی بھی, میں عرض کروں گا آج کے دن کے حوالے سے 8 9 10, آج آپ جہاں جائیں بس یہ دعا کیجیے اللہ تمام ہمارے مومنین عزادار, تمام دنیا کی جو بھی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ ان کو بہت جلد بیمار کربلا کے صدقے میں, اسیران کربلا کے صدقے میں, شہیدان کربلا کے صدقے میں, بیمار مدینہ کے صدقے میں, اور کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں بہت جلد جو بھی ہماری کمیونٹی پریشان حال ہے کسی بھی طریقے سے, بہت جلد وہ ان پریشانیوں سے دور ہو جائیں. خاص طور سے سب کے لیے آپ دعا کیجیے. جب بھی آپ کو موقع ملے, جہاں بھی جائیے, دعا کیجیے کہ بس ہم جلد سے جلد اس وبا سے, پینڈیمک سے دور ہو جائیں. پورے خصوصی طور پر نارتھ امریکہ میں, کیونکہ آپ کے معلوم ہے کہ ہماری ٹرائی اسٹیٹ میں, نیو یارک میں, نیو جرسی میں, اور دوسری اسٹیٹ میں فلوریڈا میں, شکاگو میں, یہ بہت زبردست طریقے سے پینڈیمک پھیلی. کیلیفورنیا میں جی الحمدللہ رب العالمین اتنی زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں, لیکن بس اس میں کیا ہوا ہے کہ ریکر بھی ہوئے, یعنی مطلب دوبارہ سے بھی ہوا. تو بس یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو ہمارے ایام ازاں ہیں, یعنی ابھی تو ماشاءاللہ عاشورہ, اور اس کے بعد سوئم, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جب اربعین آئے تو انشاءاللہ یہ وبا پوری دنیا سے جو ہے وہ ختم ہو جائے, تاکہ ہم اربعین امام حسین جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں بنائے. یہ دعا ہونی چاہیے ہماری کہ جلد سے جلد ہم ایک دفعہ پھر کربلا معلیٰ میں پہنچے اور مولا کو سلام کریں. اللہ آمین. بہت شکریہ جعفر صاحب. ٹائم از آلموسٹ اوور. 8 بجنے والے ہیں یہاں پہ سینٹرل ٹائم کے مطابق, اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 9 بجنے والے ہوں گے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آج ہم شارٹ پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے بہت کے لیے. شکریہ, انشاءاللہ بہت دوبارہ شکریہ کل آپ آپ کا. سے ملاقات ہوگی. ناظرین انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے آصف نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.